مرحبا فرینڈز، میں ہوں آپ کی اپنی ڈاکٹر سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ 3 پردیسی 3 کہانیوں کا سلسلہ جو ہے اس کی پاری ہی نہیں آتی۔ میں کوشش تو پوری کرتی ہوں کہ براؤنی جو ہے میری بلی وہ شیشے میں نظر آ رہی ہے، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی۔ تو میں کہہ رہی تھی کوشش تو میں پوری کرتی ہوں، لیکن کچھ بزنس کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ تو ایک خاتون تھی، ان کا نام آپ زبیدہ جو ہے وہ ایزیوم کر لیں، کیونکہ میرے خیال میں ان کو مناسب نہیں لگے گی یہ بات اگر میں نے ان کا صحیح والا نام آپ کو بتایا، لیکن آپ کو زندگی کی جو ان کی سچائی ہے، جو حقیقت ہے، اسے مطلب ہونا چاہیے۔ تو زبیدہ جو ہے ان کے لیے کئی رشتے آئے اور سعودی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ تو فرینڈز، جو زبیدہ تھی وہ تھی انڈین فلموں کی شوقین۔ ان کی جو دوستیاں تھیں وہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں سے بہت زیادہ تھیں، اور ان میں ان کے پڑوسی جو تھے وہ تھے جن خواتین سے وہ ملتی جلتی تھیں، کھانے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ وہ زمانہ تھا جب لوگ یہاں سعودی عربیہ میں بھی آپس میں بڑے میل ملاقات رکھا کرتے تھے۔ تو جناب انڈین فلمیں کون سی؟ وہ مدھو بالا، دلیپ کمار والی فلمیں، تو وہ تھیں بہت زیادہ دلیپ کمار کی فین۔ اب جب ان کے رشتے آنے شروع ہوئے، کافی ماشاءاللہ مالدار ان کا گھرانہ تھا۔ ان کے والد صاحب نے ان کے نام کافی پراپرٹی کی ہوئی تھی، ایک بلڈنگ بھی تھی جس کا کرایہ ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو سب جگہ مشہور تھا کہ یہ بڑی مالدار ہیں اور ان کی شادی جہاں پر بھی ہوگی تو بڑا خوش نصیب ہوگا وہ شخص، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن زبیدہ کی بس یہی کہنا تھا کہ بھائی میں تو شادی کروں گی تو ایسے آدمی سے کروں گی جو دلیپ کمار کی شکل کا ہو اور جو انڈین ہو۔ تو ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، سب گھر والے بڑے ناراض ہوئے کہ بھائی تم سعودی ہو اور تم نے کسی سعودی سے ہی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے ہے۔ اب ہوا کیا کہ زبیدہ صاحبہ کے جتنے رشتے آتے تھے وہ اس کو منع کر دیتی تھی، اور یہاں تک کہ ان کے جو والدین تھے دونوں کو ڈائبٹیز تھی، جوڑوں کا درد تھا، اور جب ان کی عمر اور بڑھنے لگی تو اس کے بعد تو وہ فکر مند ہو گئے۔ ساری بہنوں کی، بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، جو رہ گئیں تو وہ تھی زبیدہ، اور زبیدہ کو ان کا دلیپ کمار نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ زبیدہ کرتی کیا تھیں کہ وہ انڈین کھانے کھانے کی شوقین تھیں، ان کو بریانی کھلا دو، ان کو قورمہ کھلا دو، وہ بڑی خوش ہو جاتی تھیں۔ تو جناب یہ ہے پاور آف کلچر، یہ فلموں کی جو پاور ہے۔ میں یہاں پر یہ اگر جائزہ لوں، معاشرتی جائزہ ایک اہم حیثیت کا حامل ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک پوری سعودی خاتون جن کا حسب نسب کہیں سے بھی انڈیا یا پاکستان سے نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ وہ جو ہے دلیپ کمار کی فین ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ انڈینائز ہو گئی تھی۔ ان کی دوستیاں بھی سب انڈیا اور پاکستان کے لوگوں سے تھیں۔ پاکستان تو خیر 1947 کے بعد بنا ہے، اور یہ جو میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں یہ پرانی سنا رہی ہوں، یہ وہ زمانہ ہے جب پرانی فلمیں چلا کرتی تھیں اور دلیپ کمار ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ زبیدہ کے ساتھ والدین نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کی والدہ جو ہے وہ چل بسی، زبیدہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بہت فکر مند ہو گئے کہ اب اگر میں بھی کسی بھی ٹائم پر چلا گیا اس دنیا سے تو زبیدہ کا کیا ہوگا۔ تو زبیدہ سے انہوں نے جو ہے بہت زیادہ زبردستی کی اور ایک جگہ ان کی بات چیت طے کر دی۔ تو زبیدہ کا نکاح ہو گیا۔ اس زمانے میں منگنیاں نہیں ہوتی تھی یہاں پر، بلکہ ابھی ماضی قریب تک بھی یہاں پر منگنیوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تقریباً آپ لے لیجئے 15 سال پہلے تک، 10 سال پہلے تک بھی یہاں پر منگنیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے ٹائم پر لڑکا جو ہے وہ اپنا گھر بناتا ہے، اپنا جہیز جمع کرتا ہے، مطلب لڑکی جہیز نہیں دیتی، لڑکا جہیز دیتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس نے فرنیچر خریدنا ہوتا ہے، چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، تو استعمال جن کو کرنی ہے تو خریدنا بھی وہی چاہیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی یعنی دلہا اور دلہن مل کر یہ سامان خریدتے ہیں۔ اب یہ سامان خریدنے جائیں گے، شاپنگ کرنے جائیں گے، تو پھر اس کے لیے ظاہر ہے اتنا زیادہ کھلا ماحول نہیں تھا کہ شادی سے پہلے ہی گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، انٹریکشن کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک نکاح کر دیا جاتا تھا، ایک ڈاکیومنٹ ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ وہ جو پرانا زمانہ تھا، اس ٹائم پر یہاں پر جو مولوی کمیونٹی کے لوگ تھے، جنہیں ہم متوا کہتے ہیں یہاں پر عربی میں، تو وہ لوگ بھی روک کر پوچھا کرتے تھے کہ بھائی آپ دونوں جو نوجوان جا رہے ہیں یہاں پر، تو آپ دونوں کا رشتہ کیا ہے، پروف کریں۔ تو بھائی بہن جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کا فیملی کارڈ میں نام ہے کہ بھائی وہ بھائی بہن ہیں، ان کے والدین کا پوری فیملی رجسٹر ہوتی ہے، تو کسی پر بھی شک ہوا تو اس طرح پوچھ لیا جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوتا، یہ میں پرانے زمانے کی بات کر رہی ہوں۔ تو پھر ان وجوہات کی بنا پر یہ ہوتا تھا کہ نکاح کر دیا جاتا تھا تو ایک کاغذ یا ڈاکیومنٹ ہاتھ میں آ جاتا تھا، اور ایک اسلامی طریقے سے بھی اس کو کہا جاتا تھا کہ اب دونوں لیگلی تو میاں بیوی ہیں، تو ایک ساتھ باہر جا کے اپنے لیے خریداری کر سکتے ہیں۔ رہنا انہوں نے ہے، فرنیچر انہوں نے خریدنا ہے تو پسند بھی انہی کی ہونی چاہیے، بیوی کی اور شوہر کی، لڑکا اور لڑکی کی۔ کسی اور کی پسند سے خرید کر تو اپنا گھر نہیں سجا سکتے، اپنی زندگی نہیں شروع کر سکتے۔ بس تو یہی وجہ تھی کہ جو میاں اور بیوی تھے وہ ساتھ میں نکاح جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، سمجھ لیں جیسے منگنی ہوتی ہے اس طرح سے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ 3 مہینے کا ٹائم ہوتا تھا، اپنی خریداری کر لیتے تھے، اپنا اپارٹمنٹ یا اپنا گھر وغیرہ جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر لیتے تھے، فرنش کر لیتے تھے۔ تو جناب ایسا ہوا کہ جو زبیدہ صاحبہ ہیں ان کا بھی نکاح ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کی خریداری، فرنیچر وغیرہ لینا، وہی ساری چیزیں شروع ہوئیں۔ تو یہ گئیں ساتھ میں، ان کی ایک ملازمہ ان کے ساتھ جایا کرتی تھی، خریداری ہوا کرتی تھی۔ جب وہ چیزیں خرید رہی ہوتی تھی تو زبیدہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک رسم دنیا تھی وہ نبھا رہی تھی۔ باپ کی خوشی کی خاطر انہوں نے
یہ نکاح کیا تھا۔ زبیدہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ان کا وہ جو نکاح شدہ ہسبینڈ تھا جو بھی چیز پسند کرتا تھا وہ اس پر ہاں کہہ دیتی تھی، جبکہ انہیں وہ چیز بالکل پسند نہیں ہوتی تھی۔ ان کو اندازہ بھی ہوا کہ دونوں کی پسند، رنگ، سب کچھ مختلف ہے، لیکن اب ان کی عمر بھی کافی بڑھ چکی تھی، تو وہ کسی بھی چیز پہ کوئی نخرے کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس شادی یا اس بندھن کو توڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی معاشرے میں ایسا بہت زیادہ ہوا ہے، اگر آپ آبزرو کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے کہ نکاح کیا جاتا ہے، ڈاکیومنٹ میں میاں بیوی ہو جاتے ہیں دونوں، اس دوران جو ہے وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا پتہ بھی چلتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ بس ایک شاپنگ کی حد تک ایک رشتہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ رہتا ہے کہ دونوں پر اکثر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ بھئی ہماری پسند اور ناپسند دونوں الگ ہیں، ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، اور رخصتی ہونے سے پہلے ہی ڈیورس ہو جاتی ہے، مطلب کہ معاہدہ کینسل، اور جب نکاح ختم ہوگا تو شادی ختم ہونے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اس معاشرے میں جو ڈیورسز کی جو تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ رخصتی ہوتی نہیں تھی، جب نکاح ہوتا تھا تو انہی کاغذات کو کینسل کرا دیا جاتا تھا، کیونکہ شاپنگ کے دوران ہی جو ہے دونوں میں انبن ہو جایا کرتی تھی۔ تو یوں انہوں نے اپنا دل مار کر ساری خریداری کی، اسی شخص کی پسند سے گھر ور سجا، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد شادی کی تاریخ جو ہے وہ قریب آ گئی۔ فرینڈز، پھر شادی کو جب صرف ایک ہفتہ باقی تھا تو زبیدہ کے جو والد ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں ان کو زبیدہ کا گھر دیکھنے کے لیے جانا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ خرید لیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پر ان کی بیٹی کی رخصتی ہونی تھی، اس نے یہاں پر اپنی نئی زندگی شروع کرنی تھی۔ ہونے والے جو داماد تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کو آپ کے گھر سے پک کر لوں گا، ٹائم متعین ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے زبیدہ کے والد اور بھائی کو گھر سے پک کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی منزل یعنی اپنے نئے گھر کی جانب، جہاں شادی ہونے کے بعد زبیدہ اور ان کے شوہر کو رہنا تھا، وہاں چل پڑے۔ یہ جو دولہا تھا اس کو ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ تیز رفتاری سے فاسٹ ڈرائیونگ کرتا تھا۔ جب زبیدہ اس کے ساتھ خریداری کے لیے نکلا کرتی تھی تو انہوں نے کئی دفعہ ٹوکا اس اپنے دولہا کو کہ بھائی آپ اس طرح سے اتنی تیز گاڑی مت چلائیے، لیکن اس کے جواب میں دولہا نے سختی سے ان کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ میں ایسا ہی ہوں، میں ایسے ہی گاڑی چلاتا ہوں، تم ایسے ہی عادت ڈال لو۔ جو ساتھ میں نوکرانی تھی وہ سارے راستے آنکھیں بند کیے رکھتی، آیت الکرسی پڑھتی، کئی دفعہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا، لیکن ہر دفعہ جو ہے وہ قسمت اچھی نکلتی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی زبیدہ نے دیکھا تھا کہ یہ شخص جب ڈرائیو کرتا ہے تو جو روڈ پہ دوسری گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے حقوق کا بالکل خیال نہیں رکھتا ہے، جو لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی بالکل لحاظ نہیں کرتا تھا، کسی کا بھی ایکسیڈنٹ کسی بھی وقت ہو سکتا تھا، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے کرم سے یہ بندہ چل رہا تھا۔ لیکن اس دن جب زبیدہ کے والد اور ان کے بھائی زبیدہ کا گھر دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ نکلے تو اس وقت جو ہے ایک بہت ہی گھناؤنا بڑا خطرناک حادثہ پیش آ گیا، اور ایک پانی کے جو ٹرک ہے اس سے گاڑی ٹکرا گئی۔ فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا ایز یوزول یہ جو دولہا ہے، اور اس گاڑی کے حادثے میں کن کی جان گئی؟ زبیدہ کے والد کی جان گئی، اور جو زبیدہ کے جو بھائی تھے وہ جو ہے ان کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹی، اب تک ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، اب تو خیر وہ بہت بزرگ ہو گئے ہیں، اور اس بندے نے بچ جانا تھا، یہ بچ گیا، اس کو چوٹیں وغیرہ آئیں۔ یہ بندہ خود 3 مہینے ہاسپٹل میں رہا، شادی تو کینسل ہو گئی، لیکن اس کے بعد زبیدہ نے منع کر دیا کہ میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ اس شخص کی گندی فاسٹ ڈرائیونگ زبیدہ نے دیکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اب ان کے والد صاحب اپنی زندگی کھو چکے تھے، جو کہ ایک بہت بڑا دکھ تھا نہ صرف زبیدہ کے لیے بلکہ پوری فیملی کے لیے۔ اس کے علاوہ زبیدہ کے جو اپنے بھائی ہیں وہ بھی اپاہج ہو چکے تھے، پورے خاندان میں بدمزگی تھی اور اس شخص کے لیے ناپسندیدہ جذبات تھے، چنانچہ یہ شادی کینسل ہو گئی۔ اب زبیدہ کی نہ ماں زندہ تھی نہ باپ زندہ تھے، اور اس کے بعد زبیدہ نے بھی اپنے دماغ سے شادی کا خیال نکال دیا۔ جب جب کبھی ذکر ہوتا تو زبیدہ وہی بات کرتی کہ بھائی دلیپ کمار ہوگا یا ویسا لڑکا ہوگا تو پھر میں شادی کروں گی۔ اب ہوا یہ کہ زبیدہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، بزرگ ہو چکی تھی، ان کی شادی کا دور دور تک کہیں تذکرہ نہیں تھا۔ فرینڈز، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو کورونا کا ٹائم آیا تھا تو اس دور میں جو زبیدہ ہیں ان کی پڑوس کی ایک فیملی میں خاتون کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان خاتون سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے زبیدہ کی ایک سہیلی نے، اور اس سہیلی نے زبیدہ کو پیسے دیے اور یہ کہا کہ یہ آپ ہی کے علاقے میں آپ کے پڑوس میں رہتی ہیں، اب وہ محترمہ زندہ نہیں ہے، کورونا کے دور کی وجہ سے میں وہاں جا نہیں سکی، تو زبیدہ نے جو ہے وہ پیسے لے لیے اور اس کے بعد وہ ان کے گھر گئے۔ تو جن صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے دروازہ کھولا، تو زبیدہ ان کو دیکھ کر چونک گئی، ان کو لگا جیسے کہ دلیپ کمار خود کھڑے ہوں۔ زبیدہ نے ان کو دروازے پر ہی کھڑے کھڑے پیسے دیے اور اس کے بعد وہ واپس آ گئیں۔ اس کے بعد زبیدہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ جو پڑوسی ہیں وہ بالکل دلیپ کمار جیسے ہیں۔ زبیدہ کے بھائی جو کہ اپاہج ہیں انہوں نے زبیدہ کی یہ بات سنی اور اس کے بعد ان کے دل میں کیا سمائی کہ انہوں نے تھوڑی انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ وہ جو پڑوسی ہیں جو بالکل دلیپ کمار کے جیسے دکھتے ہیں ان کا نام ہے اشرف۔ اب وہ سنگل ہیں اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، کینیڈا میں رہتی ہے، اور اب یہ یہاں پر اکیلے رہتے ہیں
इंजीनियर हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो भाई ने आकर जुबैदा से कहा कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए इसका रिश्ता दे सकते हैं। जुबैदा एकदम हक्का बक्का रह गई और फिर उन्होंने अपने भाई से कहा कि अच्छा ठीक है, आप बात करके देखें। तो इस तरह से जुबैदा के भाई ने रिश्ता दिया इंजीनियर अशरफ का। इंजीनियर अशरफ ने थोड़ी सोच विचार के बाद हाँ कर दी और इस तरह से इंजीनियर अशरफ और जुबैदा साहिबा की हो गई शादी। इंजीनियर अशरफ का ताल्लुक लखनऊ से है। वो काफी सालों से 4-5 दहाइयों से यहाँ सऊदी अरेबिया में मुकीम रहे और किस्मत देखिए कि उनकी जो बीवी है वो चंद सालों पहले कोरोना में उनकी वफात हुई और जुबैदा का भी कहीं पर निकाह हुआ, वहां शादी नहीं हो सकी। और आखिरकार अल्लाह ने जो उनकी जोड़ी बनाई थी, जो उनके दिमाग में दिलीप कुमार जैसे शख्स के लिए एक कशिश पैदा की थी, तो उनकी ये ख्वाहिश भला आखिर पूरी हुई। जुबैदा साहिबा का कहना है कि वो जो नए एहसास और जो खुशी थी इस शादी को करते हुए, वो उनके पहले जहां पर उन्होंने निकाह किया था वो उनको महसूस नहीं हुई थी। और दूसरी जानिब इंजीनियर अशरफ की बात भी सुनिए। वो हमेशा से कहते थे कि उनको किसी सऊदी खातून से शादी करने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी उनकी कजन से, तो उसके बाद वो ख्वाहिश कहीं दूर रह गई थी दिल के किसी कोने में। इंजीनियर अशरफ का यह भी कहना है कि जब उनकी बीवी की डेथ हुई तो उनका कोई इरादा नहीं था कि वो कभी भी जिंदगी में दूसरी शादी करेंगे, क्योंकि उनकी बेटी शादीशुदा थी, वो खुद सुसर थे, तो उनको लगता नहीं था कि जिंदगी के इस दौर में अब उनको कोई भी जरूरत है कि वो शादी करें। लेकिन जुबैदा से शादी करके वो बहुत खुश हो गए हैं, निहाल हो गए हैं। जुबैदा ने अपनी एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी खोल ली है और वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स वगैरह ले रही हैं, जो उनके जो शौहर हैं इंजीनियर अशरफ उनके लिए हैंडल करते हैं, क्योंकि वो है सिविल इंजीनियर। तो जनाब ये थी कहानी जुबैदा की। ये वो जुबैदा है जो सऊदी थी, जो दिलीप कुमार की फैन थी और उनको शादी करनी थी एक ऐसे आदमी से जिसकी शक्ल मुशाबिहत रखती थी दिलीप कुमार से। जब दिलीप कुमार की डेथ हुई थी तो जुबैदा बहुत रोई थी। और हाँ, इंजीनियर अशरफ को इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी बीवी दिलीप कुमार की फैन है, क्योंकि वो खुद भी दिलीप कुमार के शुरू से फैन रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी बैठकर रात को दिलीप कुमार की फिल्में देखते रहते हैं और इन्होंने एक एक फिल्म हजारों बार देख रखी है, फिर भी देखते रहते हैं। तो जनाब इंसानी रवैये हैं और ये किस्मत है और ये जिंदगी है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ और एक परदेसी एक कहानी की किसी और अच्छी सी वीडियो को भी लेकर आऊंगी आपके लिए। नाराज मत हुआ करें अगर एक परदेसी एक कहानी में थोड़ा जो है वो ताखीर हो जाए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया कीजिए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मां सलामा, बाय बाय।